یہ بتائیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کے ساتھ خون گاڑھا ہوتا ہے؟ ہاں ماشاء اللہ، بڑا اچھا سوال ہے۔ یہ خون گاڑھا دیکھیں، کاربوہائیڈریٹس نام تو آپ نے سنا ہوگا، نشاستہ دار غذائیں اگر وہ قدرتی ہوں تو کاربوہائیڈریٹس انسانی بدن کے لیے بہت ضروری ہیں، نشاستہ دار غذائیں۔ لیکن ہر چیز کا ایک بیلنس ہوتا ہے۔ اگر ہم نے ساتھ ساتھ الکلی یعنی تری والی چیزیں بھی کھائی ہوئی ہیں، سلفائڈ چیزیں بھی ہم نے کھائی ہوئی ہیں یعنی گرم چیزیں، اس کے بعد اگر ہم کاربوہائیڈریٹس لیں تو کاربوہائیڈریٹس بنیادی طور پر ٹھنڈے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے زیادہ لیسدار بھی ہوتے ہیں، تو وہ انسانی بدن میں ہضم ہو کر بدن کی تعمیر کرتے ہیں، اور بدن میں جتنے بھی کنیکٹیو ٹیشوز ہیں، یعنی جو مخاطی بافتیں ہیں، وہ ساری کی ساری اس پورا ڈھانچہ انسان کا اسی کے ساتھ تیار ہوتا ہے۔ لہذا یہ ضروری تو ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ گرم چیزوں سے بڑے دور رہتے ہیں اور تر چیزوں سے بھی بڑا دور رہتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ٹھنڈی بادی چیزیں جو ہیں انہیں کو کھایا کریں۔ اگر یہ نیچرل ہے تو پھر اس حد تک یہ موافق ہیں کہ جب یہ بدن میں ہضم ہو کر جزوے بدن بن جائیں اور انسانی بدن کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں۔ اور اگر یہ چیزیں کاربوہائیڈریٹس ہونے کے ساتھ ساتھ زہریلی بھی ہیں، مثلا کیمیکل اور ان نیچرل ہیں، کنٹامینیٹڈ ہیں، تو وہ چیزیں اندر جا کر ہضم ہوتی ہی نہیں ہے۔ بے شک آپ نے ساتھ تر چیزیں بھی کھائی ہوئی ہیں، گرم چیزیں بھی کھائی ہوئی ہیں، اگر یہ چیزیں ہضم بھی ہوں گی تو پھر بھی کہیں نہ کہیں جا کر علامتیں ہی پیدا کریں گے اور بیماریاں پیدا کریں گی۔ تو خون گاڑھا ہوتا ہے ان چیزوں کے ساتھ جو کاربوہائیڈریٹس ہیں، اور کاربوہائیڈریٹس میں بالخصوص وہ کاربوہائیڈریٹس جو غیر طبیعی یا غیر قدرتی ہیں۔ اس کی مثال میں دے سکتا ہوں کہ جیسے بسکٹ، ڈبل روٹیاں اور پیزے، برگر، اور اس کے علاوہ اسی طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ خون گاڑھا ہوتا ہے۔ اور پھر دوسرا یہ آرٹیفیشل آئل میں جو بناسپتی آئل ہے، اس میں بنی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں، اس کے ساتھ خون گاڑھا ہوتا ہے۔ آپ نے اگر اس کو دیکھنا ہے کہ خون کیسے گاڑھا ہوتا ہے تو آپ یوں کریں کہ کوئی بھی آرٹیفیشل آئل والا ڈبہ، خالی ڈبہ وہ لیں، اس میں گرم پانی ڈالیں، تھوڑا سا سرف ڈالیں، اس کو خوب ہلائیں، خوب ہلانے کے بعد اس کو کسی بالٹی میں خالی کریں۔ کیا نکلے گا آپ دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے۔ جیسے چھچڑے ہوتے ہیں نا وہ نکلیں گے، اور ان کو ایسے کھینچیں تو ایسے لمبے ہو جائیں گے تاگ پلاسٹک کی طرح، اور وہ آپ کے ہاتھ کے ساتھ چپک جائیں تو آپ صابن کے ساتھ ہاتھ کو دیں تو آپ کے ہاتھ صاف نہیں ہوں گے۔ بندے کو خوف آتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کو بطور کوکنگ آئل ہم استعمال کرتے رہے ہیں۔ اگر یہ آپ کے دل کی رگوں میں یا آپ کی شریانوں میں یا آپ کی کسی اور مقام پر یہ رگوں میں چلا جائے تو یہ جا کر رگوں کو کس طرح بند کرے گا اور کس طرح خون کو گاڑھا کرے گا۔ تو ان چیزوں کے تجربات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ آپ یہی کام اگر ڈالڈا کے بجائے دیسی گھی والا جو ہے وہ اس ڈبے کے ساتھ ہی آپ یہ کام کر لیں، سرسوں کے تیل کے ساتھ آپ یہ کر لیں، آپ زیتون کے تیل یا تلوں کے تیل والے ڈبے کے ساتھ یوں کر لیں، تو آپ کو صاف سمجھ آ جائے گا کہ نہیں، اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد کالی پتی، کافی وغیرہ، اور وہ بھی خاص کر کے چینی میں جو پکائی ہوئی ہے، ان کو آپ دیکھیں گے تو اس کے بیچ میں آپ کو کاربن، کوک، کیفین، نیکوٹین وغیرہ یہ چیزیں ساری پائی جاتی ہیں۔ یہ جگہ رگوں کو بند کرتی ہے، خون کو گاڑھا کرتی ہیں۔ اس کے بجائے اگر آپ زیتون کی چائے مثال کے طور پر آپ چھوڑیں، جس دیگچی میں آپ چائے بناتے ہیں کالی پتی کی، اس دیگچی کو آپ تاروں والے برش کے ساتھ صاف کرتے ہیں، اور وہ دیگچی چمکتی نہیں ہے، صاف نہیں ہوتی، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ بے شک آپ نے 4 کپ 6 کپ چائے بنائی ہے یا 2-3 مرتبہ اس میں چائے بنائی ہے، کسی ہوٹل میں ہی دیکھ لیں آپ، وہ دیگچی بڑی محنت کے ساتھ صاف کی جاتی ہے، اور اس چائے کا داغ زمین پر لگ جائے تو وہ زمین کا داغ نہیں ملتا، کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑے سے داغ ہٹتا نہیں ہے، یہ سارے داغ آپ کے اندر جا کر جمع ہوتے ہیں۔ اگر اس کے مقابلے میں آپ زیتون کی چائے بنائیں، زیتون کی چائے پورا دن کسی دیگچی میں آپ بناتے رہیں، شام کو آپ خالی ہاتھ ماریں اس کے اندر تو دیگچا بلکہ شیشے کی طرح صاف ہو جائے گا۔ یہی کیفیت اس کی آپ کے رگوں کے اندر بھی جا کر ہوگی۔ صاف اور سبز لاچیاں، ادرک اور زیرہ سفید کی چائے آپ بنا لیں، ان کے ساتھ داغ نہیں لگتا ہے۔ اگر برتن کی صفائی جلدی ہو جاتی ہے تو آپ کے اندر کی صفائی بھی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ۔ تو خون کو پتلا کرنے کے لیے یہ چیزیں استعمال کی جائیں، اور وہ چیزیں جو میں نے منع کی ہے، جو بتائی ہیں آپ، وہ چھوڑ دی جائیں۔ ان چیزوں کے ساتھ خون جو ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے۔ اور نیچرل قدرتی چیزیں، اور قدرتی چیزیں بھی بالخصوص اگر کوئی مالج نے آپ کو نبض دے کر بتائیں گے یہ قدرتی چیزیں آپ کھائیں، کیونکہ قرآن حکیم کا بھی اصول ہے کہ کلو من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس کی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، ساری نہیں۔ تو وہ میں سے میں مثلا آپ کو کھیرا موافق ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بندے کو کھیرا موافق ہے، کوئی چاول موافق ہے، ایک بندے کو خربوزہ موافق ہے، کوئی آم موافق ہے۔
جس کو جو چیز موافق ہے وہ اس کو پتہ ہونا چاہیے، کہیں سے پوچھ لے۔ اللہ نے فرمایا فصل والا ذکر ان کنتم لا تعلمون، نہیں جانتے تو کسی جاننے والے سے پوچھ لو۔ ہمارا موبائل اگر خراب ہوتا ہے نا تو ہم خود تو نہیں کھولنے کے لیے کھول کر بیٹھ جاتے ٹھیک کرنے کے لیے کہ بھائی میری ڈبل علم تعلیم ہے تو میں خود ہی ٹھیک کر لوں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کسی جو موبائل ٹھیک کرنے والا میکینک ہے اسی کے پاس آپ لے کر جائیں گے۔ تو اسی طرح سے انسانی بدن بھی یہ بہت بڑی مشین ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی سمجھدار میکینک کے پاس یعنی کسی حاذق حکیم کے پاس لے جانا چاہیے، جو آپ کی نبض دیکھ کر آپ کی زبان والا دیکھ کر تشخیص کرے اور آپ کو بتائے کہ اگر آپ نے گلوٹن والی یا کاربوہائیڈریٹس آپ نے لینی بھی ہیں تو کون سی لینی ہے اور کس قدر لینی ہے، اور وہ کون سا مقام ہے کہ آپ کو قدرتی کاربوہائیڈریٹس بھی منع ہو جاتی ہیں، بعض بندوں کو ہم بند کرتے ہیں لوگوں کی، تو اس طرح سے ان کا خون گاڑے والا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ گولیاں کھا کر ڈپرین والا اس طرح کی گولیاں کھا کر نہیں، اس کے بے شمار اور نقصانات ہوتے ہیں، اس کا فائدہ کم ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، ان چیزوں کو سمجھ کر چلیں، جو فطری طریقہ علاج ہے اس سے بہتر کوئی بھی بات نہیں ہے۔ شکریہ۔